کہ والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کی چارپائی آہستہ آہستہ ایسی جگہ پر پہنچا دی جائے کہ جو گھر کا بیکار قسم کا کونا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں۔ فرمایا کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہیں کام کہتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوئی کام کہتے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی بات کہی تھی، اور ان کے سامنے زبان کو بے احتیاط اور بے لگام کر دینا، اور زبان کو عدم احتیاط میں لے جانا، اور کوئی ایسا لفظ کہہ دینا جو نامناسب ہو۔ فرمایا کہ اف فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہیں کرنا۔ ولا تنہرهما، اور انہیں نہیں جھڑکنا۔ والدین یہ دنیا میں بعض بزرگوں کے نزدیک یہ رب کا روپ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے لیے فرمایا کہ انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور اس سے اگلے الفاظ میں وہ رب کا لفظ استعمال کیا گیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے عجز و انکساری کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو۔ وَقُلْ، اور کہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مہربان رب، ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہیں صفت ربوبیت کے ساتھ میرے بچپن میں مجھ کو پالا تھا۔ رب جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کا اس میں صفت ہے، اور ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ رب کریم، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا، اور ہمارے ہاں گفتگو میں بھی عام استعمال کیا جاتا ہے۔ رب کہتے ہیں ایسے کریم کو جو بغیر کسی مطالبے کے ضرورتوں کو محبت اور پیار کے ساتھ پورا فرمائے اور احسان بھی نہ جتلائے، وہ رب ہے۔ بغیر مطالبے کے ضرورتوں کو محبت کے ساتھ پورا فرمائے، اور دنیا میں اس کا ماڈل، اس کا نمونہ عرف عام میں والدین ہیں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ جو اس منصب پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچے ابھی دنیا میں وارد نہیں ہوتے کہ والدین اپنے اپنے بساط کے مطابق، اپنے اپنے وسائل کے مطابق ان کے لیے، ان کی آمد سے پہلے ہی ان کی ضرورتوں کے لیے اشیاء اکٹھی کر لیتے ہیں، اور کتنا عرصہ تک، مہینوں نہیں سالوں تک بچے اپنی ڈیمانڈ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن والدین محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے کچھ نقصانات بھی ہیں، فوائد بہت زیادہ ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر
المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ انسان اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر ایسا کچھ کرنے لگتا ہے جیسا اس کے بغیر نہیں کر رہا ہوتا یا نہیں کرتا۔ وہ پھر حلال و حرام کے سٹیٹس کو چھوڑ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے یا ان کا حق مارنے کی پوزیشن کو چھوڑ کر ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ان کی ضرورت کی اشیاء، ان کی ڈیمانڈ سے پہلے کم از کم جو کم سن بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ وہی اللہ رب الکریم کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر مطالبے کے ہماری ضرورت کی اشیاء جس میں ہمارا پورا وجود ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری ناک، ہماری جتنے اعضاء ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم نے آز خود کوئی کوشش کی ہو۔ یہ سب ہماری ضرورتیں رب ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک نے ہمارے مطالبے کے بغیر محبت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ ایسی والدین کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ والدین پھر ڈیٹیک بھی ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے اتنا کچھ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جائز و ناجائز کی تمیز بھی کھو دیتے ہیں۔ دیٹس ویری رانگ۔ اس کی کوئی تائید نہیں کی جا سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ چاہے کوئی تاجر ہو، چاہے کوئی ٹیچر ہو، چاہے کوئی صنعت کار ہو، چاہے کوئی اسٹیبلش کا کوئی ہو، یا جس بھی لیول کا ہے، ہمارے ممبران اسمبلی ہوں، وزراء ہوں، سفراء ہوں، جو بھی ہیں، کوئی بھی شخص اگر اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے ان کی ضرورتوں کی مد میں چیزوں کو یوں اکٹھا کرنا شروع کر دے کہ حلال و حرام کی تمیز تک چھوڑ دے، تو اس نے قرآن و سنت کے خلاف کیا، اس نے رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کا ایک حد تک لحاظ نہیں رکھا۔ اس نے یہ نہیں جانا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ہر جگہ پر موجود ہے، میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اصل قدرت تو اسی کے پاس ہے۔ اس کا وہ لحاظ نہیں رکھ پایا۔ بہرحال ان آیات میں جو اصل بات، پیغام فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے قرآن کے پڑھنے سننے والے، تجھے یہ حکم ہے، رب کریم نے حکم دے دیا ہے، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور عبادت کی آپ جانتے ہیں بے شمار اقسام ہیں، کسی بھی صورت میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں؟ جب زندہ ہیں تو یہ تو سمجھ آتی ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی یہ حکم مجھ پر لاگو ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی تم جاری رکھو گے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی تمہارے ذمہ ہے۔ اگر ان کے ذمہ کوئی ان کا وعدہ ایسا جو وہ پورا نہیں کر سکے، اس کو تمہیں پورا کرنا ہے، جو تمہارے علم میں آ جائے۔ اور پھر بہت ساری باتیں فرمائیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ جب بھی تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز مکمل، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہ حدیث کا ترجمہ نہیں،
تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرو گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی